جسے نور سمجھتے ہیں وہ نور نہیں ہے. نور وہ ہے جسے اللہ نور قرار دیتا ہے، اور وہ نور کیسے قرار دیتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ صاحب اس میں نقص نہیں. میں پہلی مجلس سے پھر واپس اقتباس کر رہا ہوں اور آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. مٹی میں روشنی ہے لیکن وہ اپنی روشنی باہر نہیں لا سکتا. اسی کی گود میں پلنے والے ہیرے میں روشنی ہے لیکن وہ روشنی اپنے اندر بھی رکھ سکتا ہے اور وہ روشنی باہر بھی لا سکتا ہے. لیکن ہیرا امیروں کا مقدر ہوتا ہے، غریبوں کے مقدر میں نہیں ہوتا. اللہ نے ایک اور چیز پیدا کی جسے ہم چراغ کہتے ہیں، اور جب ہم چراغ کہیں تو اسے سراج منیر کی طرف جوڑ کے دیکھیے. چراغ، میں نے جملہ کہا پہلی تقریر میں کہ بڑا سیکولر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسے کون جلا رہا ہے، وہ تو سب کے لیے جلتا ہے. اور وہ جو چراغ بن کے آیا تھا وہ سب کے لیے جلا، چاہے وہ عربی ہو اور چاہے عجمی ہو. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. چراغ کی یہ کیفیت ہے کہ اسے باندھا جا سکتا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے. تو اللہ نے ایک مخلوق خلقی جسے چاند کہا جاتا ہے، وہ ساری کائنات کے لیے چمکتا ہے. وہ وڈمبنا یہ ہے کہ چوروں کو چاند اچھا نہیں لگتا. اس سے بڑی چیز اللہ نے خلقی جسے سورج کہا جاتا ہے، وہ ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ جو چاند ہے اسے ماہتاب کہا جاتا ہے، یہ جو سورج ہے اسے آفتاب کہا جاتا ہے. جب ہم ماہتاب کہتے ہیں تو امامت کا تصور ذہن میں آتا ہے، جب ہم آفتاب کہتے ہیں تو نبوت کا تصور ذہن میں آتا ہے. اب میں نہیں جانتا کہ کیوں، لیکن ہر آفتاب 12 ماہتاب کو ساتھ رکھتا ہے. مجھے نہیں معلوم کیوں، میں نہیں جانتا، لیکن ہر آفتاب 12 ماہتابوں کو ساتھ میں رکھتا ہے. اچھا، آفتاب کا علم ہو یا نہ ہو، ماہتاب کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں گے، محرم کی عزاداری نہیں کر پائیں گے، شب قدر کے اعمال نہیں کر پائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں دوستو، کیونکہ جب چاند کا ہی علم نہیں ہوگا کہ یہ کون سی تاریخ ہے تو پہلی تاریخ کا عمل دوسری تاریخ میں کریں گے، دوسری تاریخ کا عمل تیسری تاریخ میں کریں گے. اس مقام کی عبادت کو اس مقام کی عبادت پر لے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں کچھ؟ اگر چاند کا علم نہ ہو تو عبادتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اور اگر ماہتاب امامت کا علم نہ ہو تو ایمان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. سوال پڑھے محمد والے. تو یہ آفتاب نبوت ہے جس کے ساتھ سارا کا سارا چکر چل رہا ہے. 12 ماہ اس کے ساتھ ہے، 12 چاند اس کے ساتھ ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محمد کہا جاتا ہے. جب سرکار کا نام آئے باواز بلند درود پڑھا کرے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. یہ کون ہے؟ جس کے سینے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن نازل کیا ہے. وہ علی کل شیء قدیر خدا تھا. وہ چاہتا تو ڈائریکٹ محمد کے سینے پر قرآن اتار سکتا تھا، لیکن اس نے بیچ میں جبرائیل کو ڈالا. جبرائیل یہ آیت لے جانی ہے، جبرائیل یہ سورہ لے جانا ہے، جبرائیل یہ حصہ سنانا ہے، جبرائیل وہ حصہ سنانا ہے. میرے اللہ، تو محمد کی بارگاہ میں جبرائیل کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے؟ تو رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. تو محمود ہے، یہ محمد ہے. تو نور ہے، یہ نور لنا نور ہے. تو بھیج دے، خود ہی بھیج دے، ڈائریکٹ اتار دے. پر یہ ڈائریکٹ کا سلسلہ اللہ والوں کے یہاں نہیں ہوتا، اور نہ اللہ کے یہاں ہوتا ہے. اس نے پہلی منزل پر قرآن کو جبرائیل کے ذریعے سے اتار کے انسانیت کو میسج دیا ہے کہ جب میں خدا محمد کی بارگاہ میں بنا جبرائیل کے نہیں جاتا تو تم میری بارگاہ میں بنا محمد کے کیسے آ سکتے ہو؟ تم بنا محمد کے. تو محمد کو سمجھے کیا عظمت ہے محمد کی. وہ جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو، محمود جس کی تعریف کی گئی ہو. بھائی دوستو پوری توجہ چاہتا
چاہتا ہوں. اب کس کی کہاں تعریف ہوئی میں نہیں جانتا, میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ پیغمبر اپنے نام کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا نے اس نام کو خاص طریقوں سے پردے میں چھپا کے رکھا تھا. کس کے لیے چھپا کے رکھا تھا؟ میرے لیے چھپا کے رکھا تھا. اچھا, یہ نام کا انکشاف یعنی ڈکلیریشن اگر محمد کرتے یا خدا کسی ذریعے سے کرتا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ چھپا رہا ہے اور ابو طالب سنا رہا ہے. کہاں بیٹھا ہے میرا مطلب؟ میں پوری توجہ. یہ نام رکھا کس نے؟ یا عبد المطلب نے یا ابو طالب نے؟ یا عبد المطلب نے یا ابو طالب نے؟ محمد خود کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اس نام کو بطور خاص میرے لیے چھپا کے 7 پردوں میں رکھا تھا. اللہ نے 7 پردوں میں جسے چھپایا اسے ابو طالب کیسے سن رہا ہے, ابو طالب کیسے دیکھ رہا ہے؟ عرب کے اس چٹیل میدان میں جہاں لوگوں کی نگاہیں بتوں سے آگے نہیں جا پائیں, وہاں ابو طالب زمین پہ بیٹھ کے افلاک کی منزلیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ اور شاید یہی دلیل ہے, بہت بڑی دلیل ہے جناب ابو طالب کی, کہ اگر کوئی بھی نان مسلم بننے جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تو مولوی اس کے والدین کے رکھے ہوئے نام کو بدل دیا کرتے ہیں. صاحب کیوں بدل رہے ہیں؟ کہ صاحب پرانی تہذیب اور پرانے مذہب اور پرانی ذہنیت اور پرانے اعتقاد کا یہ دلیل ہے, نمونہ ہے, ریفرنس ہے. اسے ہٹا دو, اب نام بھی رکھا جائے گا تو مسلم نام رکھا جائے گا. سمجھ لیجیے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا, محمد رسول اللہ کہہ دیا تو کہنے ماتر سے بندہ مسلمان نہیں ہوگا, اسے کلمے کے ساتھ ساتھ نام بھی بدلنا پڑے گا. اصول یہ ہے کہ غیر مسلم کے رکھے ہوئے نام, غیر مسلم کے رکھے ہوئے نام مذہب میں قبول نہیں ہوں گے. اللہ پر جب ایمان جتایا تو اب وہی نام رکھنا ہوگا جن ناموں کو اللہ پسند کرتا ہے, یا جو نام اللہ کے پسندیدہ نام ہیں. بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں, میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جتنے نام اللہ نے محمد کے قرآن میں بتائے ان ناموں سے تو کلمہ شروع نہیں ہوتا, ان ناموں سے تو کلمہ شروع نہیں ہوتا. لیکن جو نام ابو طالب نے رکھا ہے کلمہ اسی نام سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ بشیر رسول اللہ, کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ نذیر رسول اللہ, کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ سراج منیر رسول اللہ, کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ طٰہٰ رسول اللہ, کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ یاسین رسول اللہ, کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مزمل رسول اللہ, کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ مدثر رسول اللہ, کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ جو اللہ نے محمد کا نام قرآن میں بیان کیا ہے ان ناموں سے کوئی کلمہ نہیں پڑھتا. کلمہ پڑھا بھی جاتا ہے تو ایسے نام سے پڑھا جاتا ہے جو نام صرف ابو طالب نے رکھا ہے. میرے اللہ, تیری شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم نام رکھے تو اس نام کو بدلنا پڑتا ہے, تو پھر یہ محمد کیوں رکھ رہا ہے؟ آواز آئے گی تاکہ ان کچے پکے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا پتہ چل جائے کہ جب تک میرے ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کو دہراؤ گے نہیں, ایمان آئے گا نہیں. سلامت رہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. مشکل کو ہم سب کی حل کرو, مشکل کشادی شان دیکھے کیا شان ہے محمد کی, اور محمد کس طریقے سے اپنی عملی زندگی میں ایمان ابو طالب کو پیش کر رہا ہے. کمال ہو گیا ہے مسلمانوں کی عقلوں کو. وہ جو عصمت صغریٰ کا حامل ہے
موسیٰ وہ 1000 داڑیوں کو بدلتا ہے اور اس وقت تک دہن نہیں کھولتا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ میری ماں میرے سامنے ہے۔ یہ موسیٰ کو کس نے علم دیا کہ موسیٰ کو معلوم ہو جائے کہ نجس دودھ کہاں ہے، پاک دودھ کہاں ہے، طہارت کہاں ہے، نجاست کہاں ہے؟ جب موسیٰ اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں نجس نہیں چھوتا تو فخر موسیٰ 16 برس تک ابو طالب کے دسترخوان پہ کیسے کھا سکتا ہے؟ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انداز لگایا؟ آپ سوچیں کہ کس طریقے سے عملاً، کس طریقے سے اپنے عمل سے سرکار دو عالم نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے گھر میں کہیں شرک نہیں ہے، ہمارے گھر میں کہیں کفر نہیں ہے، ہمارے گھر میں جہاں بھی ہے ایمان ہی ایمان ہے، جہاں بھی ہے اسلام ہی اسلام ہے۔ پھر جملے کو پلٹ رہا ہوں اور یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ لوگ بہت سارے نبوت کے دعوے کرنے والے لائیں گے، محمد نہیں لا سکتے۔ لوگ بہت سارے ولیوں کو لائیں گے، علی نہیں لا سکتے۔ لوگ بہت سارے نبی کی بیٹی بنا ڈالیں گے، فاطمہ کو نہیں لا سکتے۔ لوگ بہت سارے نواسے پیدا کر دیں گے، حسنین کو نہیں لا سکتے، چونکہ جو ان کی سیرت ہے نا بھائی، اگر لے بھی آئے تو سیرت کہاں سے لائیں گے؟ اگر لے بھی آئے سیرت کہاں سے لائیں گے؟ دیکھو علی کی سیرت کو، اصل اسلام کو پہچانو۔ خندق سنا ہوا ہے نا، مجھے خندق پڑھنی نہیں ہے، دشمن سامنے ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تو چلا جا۔ مارنے کی دھمکی نہیں ہے، جان بخشنے کا سبق ہے۔ دوسرا کوئی بہادر ہوتا تو کہتا تجھے پتا ہے کون سی تلوار ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، چلے گی تو 2 حصوں میں بڑھ جائے گا۔ دنیا کا ہر بہادر ایسی تو بات کرتا ہے نا۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں تو چلا جا، میں چاہتا ہوں تو میرے سامنے نہ کھڑا رہے۔ یا علی تلوار نکالی اور مار دیجئے، کہ میں اگر تلوار نکال کے مار دوں گا تو ان کی باتیں سچ ہو جائیں گی جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تبلیغ میدان میں کر رہا ہے اور کہہ رہا میں چاہتا ہوں تو چلا جا۔ وہ کہتا ہے نہیں جاؤں گا، پھر کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کہتا ہے نہیں پڑھوں گا، فرماتے ہیں چلا جا، پھر بھی جان بخشی۔ تیسری بار بھی حملے کے پہلے علی نے اپنے دشمن کو 3 بار چھوڑا، 3 بار، اور چھوڑ کے علی قیامت تک ہونے والی روحانی طور پر علی والوں کو یہ سبق دیتا ہے، خبرداری عقیدہ مت رکھنا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور علی نے جنگوں میں بتایا ہے کہ جو مار گرائے اسے علی نہیں کہتے، جو جان بخش دے اسے علی کہتے ہیں۔ میدانوں میں ایک دشمن نہیں تھا، 3 دشمن تھے۔ جب ایک کو مار دیا نا تو 2 جانے لگے کہ یار اب تو معاملہ نمٹ گیا، میرا جو ہیڈ تھا وہ تو مارا گیا ہے، اب 2 جانے لگے۔ اب مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، جو یہ کہتے ہیں تلوار سے اسلام پھیلا، ان کی کیفیت دکھا رہا ہوں، جنگ آپ کے سامنے لا کے رکھ رہا ہوں۔ جب دشمن کو علی نے مار گرایا نا تو جب دشمن مر کے ختم ہو گیا تو اس کے 2 ساتھی گھوڑا دوڑا کے جانے لگے۔ اب جب وہ جانے لگے تو مسلمان فوج پوری ان کے پیچھے دوڑنے لگی، نبی کو یہ دکھانے کے لیے کہ میدان ہم نے مار لیا۔ سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ اب وہ دوڑتے دوڑتے
سے کہہ رہے ہیں یار یہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ علی تو بھاگتوں کے پیچھے بھاگا نہیں کرتا،